انسان کے دو پہلو ہوتے ہیں، مثبت اور منفی۔ جی ہاں، آج ہم بات کرتے ہیں ماں کے بارے میں۔ ماں عظیم ہستی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو ایک نسل سے قوم بنا دیتی ہے۔ جی ہاں، ہم نے سنا ہے ماں کی درسگاہ، ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے۔ تو دوستو، ہم نے آج تک یہی سن رکھا ہے کہ ماں کی گود میں سے بچوں کو تعلیم ملتی ہے، ماں ان کو تعلیم سکھاتی ہے۔ لیکن دوستو، آج تک اس بات پہ کبھی کسی نے غور نہیں کیا کہ بچہ اگر ماں کی گود میں سے تعلیم لے سکتا ہے تو کیا ماں کے جو منفی اثرات ہیں، ماں کا جو منفی رویہ ہے، کیا وہ بچے کے اندر منتقل نہیں ہوتا؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہوتا ہے۔ بچہ دیکھتا ہے اپنے ماں کے تلخی مزاج کو۔ اگر ماں گالی گلوچ کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ بات کرتی ہے تو بچہ یہ بالکل نوٹس کرتا ہے۔ اگر ماں کسی کی مدد نہیں کرتی تو بچہ یہ بھی دیکھتا ہے۔ بچہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اگر ماں نے دادی کو کھانا نہیں بنا کے دیا، ماں کا رویہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، ماں لوگوں کی مدد کرنے کی بجائے بہانے سے، جھوٹ سے ان کو کہہ دیتی ہے کہ جی ہاں ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، تو بچہ سب یہ نوٹ کرتا ہے۔ تو آج سے آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ بچہ ماں کی گود سے تعلیم نہیں بلکہ ماں کے رویے کو بھی دیکھتا ہے اور ماں کے رویے کو بھی حاصل کرتا ہے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں ماں کی غفلت کے بارے میں۔ چلے آئیں جانتے ہیں۔ ماں کی غفلت۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں صابرہ نام اپنے 3 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں صابرہ نام کی ایک عورت رہتی تھی۔ خدا نے اسے 3 بچے عطا کیے تھے۔ بڑا بیٹا احمد، درمیانی سلیم اور سب سے چھوٹی بیٹی مریم۔ گاؤں کے لوگ اکثر کہتے، صابرہ تیرے بچے تو بہت ذہین ہیں، بس ذرا دھیان دے، یہ بڑے ہو کر نام روشن کریں گے۔ مگر صابرہ ہمیشہ ہنستے ہوئے جواب دیتی، وہ بچے تو خود ہی بڑے ہو جاتے ہیں، مجھے کیا فکر ہے۔ صبح سویرے وہ محلے کی عورتوں کے ساتھ گپ شپ میں لگ جاتی، دوپہر کو آرام کرتی اور شام کو ڈرامے دیکھنے میں وقت گزار دیتی۔ احمد جب اسکول کی فیس کے لیے روتا تو وہ ٹال دیتی۔ سلیم کھیلنے کی بجائے بری صحبت میں جانے لگا، مگر ماں کو پرواہ نہ تھی۔ مریم اکثر بھوکی سو جاتی کیونکہ کھانے سے پہلے ہی ماں اپنی محفل میں مصروف ہو جاتی۔ وقت کا امتحان۔ ایک دن احمد کتاب ہاتھ میں لیے آیا اور بولا، ماں کل استاد نے کہا ہے کہ نئی کتاب لانی ہے ورنہ کلاس میں داخل نہیں ہونے دیں گے، کیا آپ مجھے پیسے دے سکتی ہیں؟ صابرہ نے ڈرامے پر نظریں جمائے ہوئے کہا، کل لے لینا، ابھی مجھے تنگ نہ کرو۔ کل آیا، پھر کل گزرا، مگر کتاب کبھی نہ آئی۔ احمد شرمندہ ہو کر اسکول سے نکال دیا گیا۔ وہ رات کو ماں کے پاس بیٹھا اور روتے ہوئے بولا، ماں اگر آپ نے وقت پر میرا ساتھ دیا ہوتا تو شاید میں پڑھ لکھ جاتا۔ مگر صابرہ نے اسے چپ کراتے ہوئے کہا، بس زیادہ باتیں مت کیا کرو، سب قسمت کا کھیل ہے۔ سلیم کی راہ۔ دوسری طرف سلیم کے دوست اکثر اسے کھیل کی بجائے بری عادتوں کی طرف کھینچنے لگے۔ وہ رات گئے گھر آتا۔ ایک دن محلے کی عورت نے صابرہ کو بتایا، بہن تمہارا سلیم غلط لڑکوں کے ساتھ بیٹھا ہے، اسے سمجھاؤ۔ صابرہ نے لاپرواہی سے کہا، بچے ہیں، ابھی کھیل کود کا وقت ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر سب کچھ ٹھیک نہ ہوا۔ سلیم بری صحبت کا عادی ہو گیا اور گھر کے ماحول سے دور ہوتا چلا گیا۔ مریم کی خاموشی۔ چھوٹی مریم اکثر ماں کو آواز دیتی، ماں آپ میرے ساتھ بیٹھے
مجھے کہانی سنائیے، لیکن صابرہ کہتی ابھی نہیں، بعد میں، یہ بعد میں کبھی نہیں آیا۔ مریم کے چہرے کی ہنسی مدھم پڑ گئی اور وہ چپ چاپ سہمی رہنے لگی۔ وقت کی سختی۔ سال گزرتے گئے، احمد مزدوری کرنے لگا، لیکن دل میں گہرا دکھ چھپا تھا۔ سلیم نے بری عادتوں میں اپنی صحت اور عزت کھو دی۔ مریم جو کبھی خوش مزاج تھی، اب خاموش اور کمزور ہو گئی۔ اب صابرہ بڑھاپے کی دہلیز پر تھی۔ ایک دن اس نے تینوں بچوں کو پاس بلایا اور کہا، بیٹو، تم لوگ میرا کہنا کیوں نہیں مانتے؟ تم سب دور دور کیوں رہتے ہو؟ یہ سن کر احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ماں، کیا آپ کو یاد ہے جب میں کتابوں کے لیے رویا تھا اور آپ نے کہا تھا وہ کل کبھی نہ آیا؟ سلیم نے کڑوی ہنسی کے ساتھ کہا، ماں، جب محلے والے کہتے تھے کہ میں غلط راستے پر جا رہا ہوں، آپ نے پرواہ نہ کی۔ آپ نے کہا تھا بچے ہیں، دیکھ لیں آج میں کیسا بن گیا۔ مریم خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، ماں، میں تو صرف آپ کا پیار مانگتی تھی، آپ کا وقت چاہتی تھی، مگر آپ ہمیشہ مصروف رہی۔ اب مجھے کسی پر بھروسہ نہیں رہا۔ صابرہ یہ سب سن کر لرز گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل میں پچھتاوے کا طوفان اٹھا۔ اس نے سوچا، کاش میں نے بچوں پر دھیان دیا ہوتا، کاش میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہوتی، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ سبق یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ماں صرف بچے کو جنم دینے کا نام نہیں، اصل ماں وہ ہے جو بچوں کی تربیت، رہنمائی اور محبت میں اپنی زندگی قربان کر دے۔ ماں کی ذرا سی غفلت بچوں کی پوری زندگی برباد کر سکتی ہے۔